مصباح ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مصباح القرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پر ہونے والا پروگرام مصباح الشریعہ سوالاً جواباً۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ سید محمد عاشر علی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شایان قادری صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں اور حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سوال ہے حضرت سے، علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا میلاد منانا صحیح ہے، اور لوگ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا ہمیں میلاد منانا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد پر اعتراض کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ بلا تمثیل بلا تشبیہ ہمارے گھر پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے کلچر کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ خوشی کا ذریعہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مبارکباد دیتے ہیں، بعض لوگ مٹھائیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ باقاعدہ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خوشی کا ذریعہ اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر بندہ خوشی کا ذریعہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تم فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور یہ بہتر ہے تمہارے مال و دولت سے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر خوب چرچا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور پورے جہاں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی اور کوئی ہمارے لیے نعمت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق خوشی منا رہا ہوتا ہے، اور یہ منانا بھی چاہیے، اور ایمان کا حصہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ وجہ تخلیق کائنات کا سبب بنا۔ اسی طریقے سے ہر بندہ مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دن کو منا رہا ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور منانا بھی چاہیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں جب سوال کیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن پہلی وحی آئی تھی، اس وجہ سے میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دن کو، جس دن وہ پیدا ہوئے، اس کو یاد رکھتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دن کو روزہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تحفہ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو خلاف شرع کام نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ولادت کے دن میں خوشی کا حصہ بنے۔ اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ مصنف ابن رزاق فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ایک لونڈی کو، ایک باندی کو آزاد کیا تھا۔ تو کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہے واقعہ کہ ابو لہب نے جس انگوٹھے سے اس باندی کو آزاد کیا تھا،